بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی العمر الا البر۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی میں اضافہ کرنے والی چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے امت کو زندگی میں برکت کا اور زندگی میں طول کا ایک نسخہ اور ایک سبب امت کو سکھایا ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک مسلمان پر لازم فرض اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں جو انسان کو آخرت میں حاصل ہوں گی، اس کی ایک بہت اہم برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اس سے انسان کو دنیا میں بابرکت زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو لمبی زندگی تو ملتی ہے، لیکن وہ ادھیڑ پن عمر کا ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ ان کے لیے کوئی اچھی نوید لے کر نہیں آتا، وہ اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جب لمبی عمر ملتی ہے تو وہ اس کے اندر اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، اور مرتے دم تک وہ اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے خوش رہتے ہیں، اور یہ زندگی ان کے لیے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ای الناس خیر، کہ لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں، سب سے بہتر انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور جس کا عمل اچھا ہو، یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور جب پوچھا گیا ای الناس شر، کہ لوگوں میں سب سے بدترین آدمی اور برا انسان کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل برا ہو۔ قرآن کریم کے اندر کافروں کے بارے میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کہ کافروں کو ہم مہلت دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، بلکہ یہ خیر، یہ مہلت تو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ گناہ کریں، اور زیادہ گناہ کریں، تاکہ قیامت کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب ہو۔ تو کبھی انسان کے لیے اس کی زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے امت کو ایک ایسی زندگی کی تعلیم دی ہے جس کے ذریعے انسان اچھی زندگی گزارے، جو اس کے لیے آخرت میں بھی نجات کا باعث ہو۔ تو دنیا کے اندر جس طرح بہت ساری چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں یہ گولی کھاؤں گا، یہ دوائی استعمال کروں گا تو اس کا یہ اثر ہوگا، تو ہم سبب کے درجے میں اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب میں ملازمت کے لیے جاؤں گا، جاب کے لیے جاؤں گا، تو مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، لیکن اس کے لیے جو سبب حضور علیہ السلام نے بتایا اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ والدہ کے بارے میں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی عمر میں پہنچا دیتے ہیں کہ اس کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، جس کو ارذل العمر قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ایسی عمر کے حصے میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو ظاہر ہے صلہ رحمی کے سب سے پہلے اولین مستحق انسان کے اپنے والدین ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کے جو مزید اعزاء، اقارب اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے وقت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے وقت اس چیز کو بھلا دیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے اور اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ہر دو صورت میں ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کی تعلیم دی ہے، چاہے ان کا ریئیکشن، ان کا رد عمل اچھا ہو یا برا، اس لیے کہ یہ عمل ہم نے ان کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی برکت ہمیں یہ حاصل ہوگی
کہ ہماری زندگی میں ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اچھے اعمال کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ہماری اولادوں کی زندگی میں برکت ہوگی۔ آج بھی اگر آپ اپنے آس پاس اپنے ارد گرد ماحول میں نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے بہت سارے گھرانے ملیں گے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی اچھی ہے، بابرکت ہے، اور ان کو اللہ نے لمبی زندگی دی ہے، تو یقیناً ان کے پیچھے آپ کو یہ فیکٹر ضرور ملے گا کہ ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہوگا۔ آپ کو بہت سارے ایسے بھائی ملیں گے جو بہت بوڑھے ہیں، لیکن بوڑھے اتنی عمر ہونے کے باوجود، ان کے نواسے پوتے ہونے کے باوجود وہ ابھی تک ایک ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو تو ہم بھی اس پر عمل کریں۔ ایک تو والدین کے ساتھ ہر حال میں ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یہ چیز اپنی اولاد میں، اپنی آنے والی نسلوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طلبہ، اپنے معاشرے، اپنے ماتحت ملازمین لوگوں میں یہ منتقل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔